السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم فیض الادب حصہ دوم کا درس نمبر 12 پڑھیں گے، جو متعلق ہے اضافت منیہ، اضافت لامیہ اور اضافت ظرفیہ کے استعمال سے۔ سب سے پہلے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اضافت منیہ، اضافت لامیہ اور اضافت ظرفیہ کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، اضافت منیہ اس اضافت کو کہتے ہیں جس کے مضاف الیہ پر من حرف جار داخل کر دیا جائے۔ اضافت منیہ اس اضافت کو کہتے ہیں جس کے مضاف الیہ پر، مضاف پر نہیں، مضاف الیہ پر من حرف جار داخل کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک جملہ ہے جزء من القرآن، یعنی قرآن کا ایک پارہ، تو من القرآن، یہ قرآن جو ہے مضاف الیہ ہے اور اس سے پہلے اس پر من حرف جار داخل کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح جس مضاف الیہ پر من حرف جار داخل کر دیا جاتا ہے اس کو اضافت منیہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی اضافت لامیہ اس اضافت کو کہتے ہیں کہ جس کے مضاف الیہ پر لام حرف جار داخل کر دیا جائے۔ فار ایگزامپل جیسے ہم دیکھتے ہیں ولد لزیدن، ایک مثال ہے ولد لزیدن، یہ زیدن مضاف الیہ تھا، اس کے مضاف الیہ پر لام حرف جار دے دیا گیا، یعنی زید مضاف الیہ تھا تو زید پر لام حرف جار دے دیا گیا۔ تو جب ایسی صورت میں اضافت ہوتی ہے، یعنی مضاف الیہ پر لام حرف جار دے دیا جاتا ہے، تو ایسے اضافت کو اضافت لامیہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی اضافت ظرفیہ اور اضافت فیہ اس اضافت کو کہتے ہیں کہ جس کے مضاف الیہ پر فی حرف جار داخل کر دیا جائے۔ جیسے مثال ہے المسارع فی دہلی، المسارع فی دہلی آپ کی کتاب میں مثال موجود ہے۔ المسارع معنی پہلوان، فی دہلی دہلی کا پہلوان۔ دیکھیے مضاف الیہ دہلی ہے، اس مضاف الیہ پر فی حرف جار دے دیا گیا، تو ایسی اضافت کو اضافت ظرفیہ اور اضافت فیہ کہتے ہیں۔ نوٹ دیے ہیں کہ جو بائے جارہ فی کے معنی میں ہو اس کا بھی یہی حکم ہوتا ہے، یعنی کہ وہ با حرف جار جو فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی یہی حکم ہوتا ہے۔ الانتباہ تنبیہ دیے ہیں، تنبیہ میں ہے ان اضافتوں کا، یعنی اضافت منیہ، اضافت لامیہ اور اضافت ظرفیہ کے ذکر کا مقصد کیا ہے۔ ان کے ذکر کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ طلباء کو آگاہ کر دیا جائے کہ من لام اور من لام جار اور فی حرف جار کا ترجمہ کا کی کے بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا جب اضافت منیہ کی مثال آئے، یعنی کہ وہ مضاف الیہ کہ جس پر من حرف جار داخل کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں جب من حرف جار داخل کر دیا جاتا ہے تو اس وقت جزء من القرآن، یعنی قرآن کا ایک پارہ، تو ترجمہ اس طرح نہیں کریں گے کہ قرآن سے ایک پارہ، بلکہ کیا کہیں گے قرآن کا ایک پارہ۔ یہاں سے میں لیے کا ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ کا کی کے کا ترجمہ ہوگا۔ اضافت منیہ میں جزء من القرآن کا ترجمہ ہوگا قرآن کا ایک پارہ۔ اضافت لامیہ میں اس کا ترجمہ ہوگا ولد لزیدن کا، زید کا ایک لڑکا، زید کے لیے ایک لڑکا کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی المسارع فی دہلی جو اضافت ظرفیہ کی مثال ہے، اضافت فیہ کی مثال ہے، تو اس وقت اس کا ترجمہ دہلی میں پہلوان نہیں ہوگا بلکہ دہلی کا پہلوان ہوگا۔ یعنی اضافت منیہ، اضافت لامیہ اور اضافت ظرفیہ کا
ترجمہ جب کیا جائے گا تو ان کے بیچ میں بھی کا کی کے کا ترجمہ ہوگا، میں کے لیے اور سے کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ ہمارا جو یہ سبق آ رہا ہے ایک طویل سبق ہے، ایک طویل درس ہے، جو اضافت منیہ، اضافت لامیہ اور اضافت ظرفیہ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے متعلق کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، جن جملوں کو سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے ہمارا جملہ ہے، تو سب سے پہلے ہمارے جو مفردات ہیں ان میں سب سے پہلا لفظ ہے الخاتم۔ الخاتم کا معنی ہوتا ہے چاندی، اس کی جمع خواتم آتی ہے۔ الخاتم کا معنی چاندی، اس کی جمع خواتم آتی ہے۔ ایسے ہی الذہب، الذہب کا مطلب ہوتا، الذہب کا معنی ہے سونا۔ الذہب معنی سونا، جو عام طور پر عورتیں پہنتی ہیں۔ الفضۃ، الفضۃ کا معنی چاندی۔ الحدید، الحدید کا معنی لوہا۔ البلدۃ، البلدۃ کا معنی شہر، اس کی جمع بلدان آتی ہے۔ اس کے بعد میں ہے الصین، الصین کا معنی ملک چین۔ القرط، القرط معنی بالی، جو وہ زیور جو عورتیں کان میں پہنتی ہیں اس کو بالی کہا جاتا ہے۔ السوار، اس کے القرط کی جمع اقراط اور قروط آتی ہے۔ السوار، السوار کا معنی کنگن، یعنی وہ زیور جو عورتیں کلائی میں ہاتھ میں پہنتی ہیں، اس کی جمع السویرہ آتی ہے۔ الخلخال، الخلخال کا معنی پازیب، الخلخال کا معنی پازیب، اس کی جمع خلاخل آتی ہے۔ خلاخل اور خلاخیل دونوں اس کی جمع آتی ہے۔ الشعبۃ، الشعبۃ کا معنی حصہ، ٹکڑا۔ السید، السید معنی سرکار۔ اب جملوں میں استعمال ہے، تو جملوں میں استعمال کس طرح سے کیے ہیں؟ کریں قرأت فی الثالث من شوال، قرأت میں نے پڑھا، فی الثالث من شوال 3 شوال کو، میں نے 3 شوال کو پڑھا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب جملے کی شروعات معرفہ سے ہوتی ہے تو اس وقت ہم اس کی ترکیب حال اور ذوالحال یا موصوف صفت دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر نکرہ سے ہو تو اسی صورت میں ہم موصوف صفت کی ترکیب کریں گے۔ قرأت فی الثالث من شوال، میں نے 3 شوال کو پڑھا۔ قرأت فعل مضارع، فعل ماضی معروف، قرأ یقرأ باب فتح یفتح سے۔ قرأت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز مرفوع متصل اس کا فاعل۔ فی حرف جار، الثالث، الثالث کو صفت بنائیے مقدر الیوم یا التاریخ موصوف کی۔ کریں الثالث صفت ہوئی مقدر التاریخ یا الیوم کی، اور التاریخ یا الیوم موصوف۔ اب موصوف صفت سے مل کر کے ذوالحال، دیکھیے ذوالحال کسی بھی حالت میں ہو، چاہے حالت رفعی میں ہو یا کسی بھی حالت میں ہو، اس کا جو حال آتا ہے وہ ہمیشہ نصب ہی کی صورت میں آتا ہے، منصوب ہو کر کے ہی آتا ہے۔ الثالث یہ صفت ہوگی التاریخ یا الیوم مقدر موصوف کی، تو التاریخ موصوف، الثالث صفت، موصوف صفت سے مل کر کے ذوالحال، من حرف جار، شوال مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتاً اس میں فاعل کا، ثابتاً کیوں؟ اس لیے کہ یہ حال بن رہا ہے اور حال منصوب ہوتا ہے۔ ثابتاً کا، ثابتاً اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوا ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مجرور ہوا فی حرف جار کا،
جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، قرأت فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد میں ہمارا جملہ ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک ٹکڑا ہے۔ الحیاء حیا شعبۃ شعبہ ہے، ٹکڑا ہے، من الایمان حصہ ہے ایمان کا، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ الحیاء مبتدا، شعبۃ موصوف، من حرف جار، الایمان مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، کائنتن کا یا ثابتتن کا۔ کائنتن یا ثابتتن کیوں؟ اس لیے کہ شعبتن یہ موصوف ہے اور موصوف کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے صفت میں بھی مطابقت ضروری ہے، موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے۔ تو من الایمان جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا کائنتن کا یا ثابتتن کا۔ ثابتتن یا کائنتن اس میں فاعل، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت موصوف صفت سے مل کر کے خبر ہوئی الحیاء مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ آج کا ہمارا درس تھا جس میں ہم نے اضافت لامیہ، اضافت منیہ اور اضافت ظرفیہ کو دیکھا اور کچھ مفردات تھے۔ اس کے بعد میں چند جملوں کا ہم نے ترجمہ اور ترکیب دیکھی۔ اب انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہم دوسری قسط میں دیکھیں گے۔